الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعینوا باللہ من عذاب القبر مرتين او ثلاثا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقصد سے پیدا کیا ہے، اور اس کی شہادت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ دخان کی آیت ہے: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور نہیں بنایا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی پوری دنیا، پوری کائنات کو، لاعبین، یوں ہی بیکار بے فائدہ تماشے کے لیے نہیں بنایا، مقصد سے بنایا. اور اس دنیا میں سب سے اشرف المخلوق وہ ہے حضرت انسان. انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ان خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور یہ آیت مشابہات ہے کہ جیسے اللہ کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں سب برکتیں ہیں. تو یہ مشابہات ہے، یہ سب ایسی باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں. اور اللہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے ویسا ہے. اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے. لیس کمثلہ شیء، وہ کسی جیسا نہیں ہے، کسی کے جیسا وہ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس جیسا کوئی نہیں. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. وَهُوَ یطعم ولا یطعم، سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے. فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو عظمتیں ہیں، بڑائی ہے، اس کی پہچان ہے، یہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ہے. تو بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی سے بنایا. اور انسان کو اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا، اس کا مقصد بتا رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ ہم نے موت اور زندگی پیدا کیے اسی لیے تاکہ تم کو پرکھے، آزمائش میں ڈالے، تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں کرتا ہے کام اچھے سے اچھا. یہ نہیں کہا زیادہ سے زیادہ عمل کون کرتا ہے. عمل اچھا ہو، تھوڑا ہو، اللہ کو محبوب ہو. زیادہ عمل کرو گے اور اللہ کو وہ عمل اچھا نہیں ہے تو کوئی مطلب نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایکم احسن عملا کہا، یہ مقصد ہے. اور اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا. ایک جگہ فرمایا، سورہ ہود کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اسی ذات نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اس کا عرش پانی پر.
لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ جو بنائے سب کچھ، یہ جو نظام کو ایسا کر دیے کہ عرش کو اوپر کر دیے، ثم استوى علی العرش، عرش کو اوپر کر دیے، یہ سب کیوں کیے بھائی؟ آسمان و زمین کو کیوں پیدا کیے؟ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سب اس واسطے کہ تمہارا امتحان لے کہ کون تم میں اچھے سے اچھا کام کرتا ہے۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ جو کچھ ہم نے زمین پر رکھے یہ سب کیا ہے؟ اس کی زینت ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، تاکہ ان کو آزمائے، یعنی دنیا والوں کو، لیبلوہم ایہم احسن عملا، یہی بات آتی ہے بار بار۔ تو یہ مقصد کو ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا۔ آخرکار ہم سب کو ایک دن مرنا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں دیے، آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے اس کو دنیا میں آباد نہیں رکھے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، تو کیا اگر آپ کو موت آئے تو یہ لوگ رہ جائیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ، موت کا سواد ہر ایک کو چکھنا ہے بھائی۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم تم کو پرکھیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تم کو آزمائش میں تمہارا امتحان لیں گے۔ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، برائی اور بھلائی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف خوشحالی زندگی ہو اور اس میں آزمائش ہو، اور صرف بدحالی ہو اس میں آزمائش ہو، دونوں دے کر اللہ تعالیٰ آزمائش میں امتحان لیں گے ہم کو۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ عنکبوت کی شروعات میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ وہم لا یفتنون، کیا تم یہ گمان کر لیے ہو، احسب الناس، لوگ یہ گمان کر لیے ہیں، احسب الناس ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آمنا باللہ وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہ کی جائے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق ہم نے ان سے پہلے والوں کو آزمائش میں ڈالا، امتحان لیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایمان لانا یہ ہے پہلی سیڑھی، لیکن ایمان کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالیں گے۔ یہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ کریں گے ہی کریں گے، آزمائش نہیں دیں گے تو پھر کیسا پتہ چلے گا کہ تم سچ ہو کہ جھوٹے ہو؟ تم محبت میں اللہ کی جو محبت میں دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں، اللہ جیسے بھی ہم کو رکھے خوشحال ہے، تو یہ دعویٰ کب سچ ہوگا؟ جب امتحان لیا جائے گا تبھی سچا ہوگا نا۔ جب تم کو تمہارے ماں باپ بولیں گے بیٹا میرے لیے یہ کرو وہ کرو، میرے پیر دباؤ، میری خدمت کرو، میرے لیے کھانا بناؤ، میرے لیے لکڑیاں توڑ کے لے کر آؤ، میرے لیے جو ہے نا محنت کرو، تو جب اس کی بات ہم مانیں گے تو ماں باپ بولیں گے نا فرما بردار ہیں، ورنہ ماں باپ کو تو سب مانتے ہیں، ماں باپ ہیں میرے ماں باپ ہیں بھائی، مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ لیکن وہ فرما بردار کون ہے ماننے میں؟ ماں باپ سے کون محبت کرتا ہے؟ تو وہ تبھی پتہ چلے گا جب ماں باپ اس کو حکم دیں گے کہ یہ کرو وہ کرو، اب تم کو نہیں کھانا ہے، اب تم کو بھوکا رہنا ہے، اب تم کو یہ چیز نہیں کرنا ہے، اب تم کو اتنا ہی پہننا ہے، یہی سونا ہے، یہی کرنا ہے۔ تب جب ہم فرما برداری کریں گے، مصیبت میں ہم صبر کریں گے، تبھی تو کہیں گے کہ یہ بہت سچا لڑکا ہے میرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پھر اللہ جانے گا کہ کون اس میں سچا ہے ایمان کے دعوے میں، فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون جھوٹا ہے پتہ چل جائے گا۔
اور کئی کئی جگہ فرمایا بھائی، پورے قرآن میں دیکھو نا، تو قرآن کو ہم اصل میں کھولتے نہیں، پڑھتے نہیں صحیح سے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم استعانت مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، اس کو سمجھیے، بالصبر والصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ نماز اور صبر سے، یہاں جو با ہے نا یہ وابستہ ہے، یعنی تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، یہ ذریعہ ہے، ان کے ساتھ ان کو لے کر تم اللہ سے جو ہے مدد طلب کرو۔ اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہی آزمائش کی بات آ رہی ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہر اس چیز کے ساتھ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جو خوف سے ہوتا ہے، جس میں خوف لگا رہتا ہے، مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک، مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے کمیوں سے، نقص کمی، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں اور تمہارے جانوں کے، اس میں بھی آزمائش ہوں گے۔ وبشر الصابرین، اور جو اس پر صبر کر لے کہ یہ سب آزمائش ہے بھائی، ایک دن ہم ختم ہو جائیں گے یا یہ ختم ہو جائے گا، ایک دن تو جانا ہی پڑے گا، پھر صبر کر لے، جمے جائے، اللہ کے حکم پر چلتے رہے، تو اس کے لیے بشارتیں ہے، خوشخبریاں ہے۔ یہی کہا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ تم کو برائی اور بھلائی کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا۔ ثم الینا ترجعون، اور آخر ہمارے پاس ہی تم کو آنا ہے۔ تو ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہمارا مقصد کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیا کیا گمان کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت زور سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے نا قرآن میں سمجھایا ہے۔ اللہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم گمان کرتے ہو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی موت کے بعد ہم تو آرام پالیں گے، بھائی جنت میں جانا ہے، کیوں ہم ایمان والے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، اتنی آسان ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یہاں تک کہ تم کو تو تمہارے پاس تو وہ چیز آئی نہیں، ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، جیسے کہ مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر آئے آزمائش ہے، مثل الذین خلوا من قبلکم مستہم البأساء، کہ ان کو تو گھیر لیے تھے سختیوں نے، مستہم البأساء والضراء، اور تکالیفوں نے، بأساء مطلب سختی اور ضراء مطلب تکالیف، مستہم البأساء والضراء والزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑ دیے گئے تھے، ہلا ڈالے تھے آزمائش نے، ایسے نہیں کہ مطلب تھوڑی بہت آزمائش ہو، اتنی آزمائش۔ اور یہ کن کی بات ہو رہی ہے، دیکھو آگے آ رہی ہے بات، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، کہنے لگے رسول، یعنی رسول پر آزمائش، رسول پر بھی آزمائش آئی تھی بھائی، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان پر آئی تھی یہ آزمائشیں، کہ وہ پکار اٹھے تھے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے بھائی، اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن ہم جو ہے نا اس چیز سے مایوس نہ ہو جائے، موت آئے گی، قیامت شروع۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں سورہ مومنون کی آیت ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو وہ کہتا ہے موت کے بعد کہ مجھ کو واپس کر دے دنیا میں، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، کہتا ہے تاکہ میں عمل کروں، نیکی کے کام کروں، اس میں جا کر
جو میں چھوڑ آیا یعنی دنیا میں جا کر، تو اللہ کہے گا کلا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہی بات ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور موت کے بعد ان کے جو ہے کیا ہے پیچھے ایک برزخ ہے، الی یوم یبعثون، جو قیامت تک وہ رہے گا، یعنی قیامت تک وہ عالم برزخ رہے گا، جب قیامت قائم ہوں گی تبھی وہ عالم برزخ ختم ہوگا۔ تو کیا ہم ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ ہم کو مرنا ہے؟ نہیں سوچتے بھائی۔ بیمار آتی ہیں تو کیسے تل ملاتے ہیں، تب تو پتہ چلتا ہے کہ بیمار آ گئی بھائی۔ کسی کو شوگر ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کینسر ہے کتنا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے معذور ہو جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی معذور کو دیکھو کتنا احساس ہوتا ہے تکلیف کا۔ تو ہم سبق نہیں لیتے، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے سامنے جو ہمارے باپ دادے پردادے تھے اور ہمارے بزرگ تھے، وہ لوگ ہمارے سامنے چلے گئے، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے، نہیں سوچتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر ایک کو آ کر رہے گی، وہ یقینی چیز ہے۔ وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، وہ کہے گا میں نے دیکھ لیا سن لیا، مجھ کو واپس کر دے، دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا۔ تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا انا موقنون، مجھ کو تو یقین آ گیا موت کے بعد۔ یہ دنیا کی زندگی ہے نا بھائی، کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر ایک کو آئے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ دنیا میں جو ہے نا ہر ایک کو پورا بدلہ نہیں دیا جائے گا، یہ قیامت کے روز دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جس کو بچا لیا جائے گا دوزخ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا جائے گا جنت میں، فقد فاز، یہ ہوگا کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے بھائی، دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں نہیں ہوں تو جو ہے نا، میں اگر نہیں جاؤں گا کام پہ تو سب بھوکے مر جائیں گے، ابھی تم کو بیمار کر دے گا اللہ تعالیٰ تو کون کھلائے گا بھائی؟ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا، وہی خود کام کریں گے تمہارے بیوی بچے۔ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں رہوں گا تو سب ختم ہو جائے گا۔ جب تم نہیں تھا تب بھی جو ہے سب کچھ ہو رہا تھا، جب تم نہیں رہو گے تب بھی سب کچھ ہوتا رہے گا، ایسا ہی تو ہو رہا ہے۔ مرنے کے بعد جیسا چل رہا تھا ویسا چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی ایڈجسٹ کر لیا، تو ہم سب کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو اسی لیے ہم سب جو ہے نا اس چیز کو ہر وقت اپنے دماغ میں رکھے، عمل میں جو ہے نا اس کو رکھے کہ موت آنی ہے، موت برحق ہے، ایک دن مرنا ہے، سب کا حشر وہی ہونے والا ہے، سب کو ایک دن جمع ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا گیا وہ تمام منزلوں میں بچتے جائیں گے، نجات پاتے جائیں گے، جو اس میں پھنس گیا وہ ہر جگہ پھنس جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت جہنم کے تذکرہ سنتے، قرآن پڑھتے، ہر عمل کرتے، نماز روزے زکوٰۃ سب عمل کرتے، لیکن اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھے کیوں اتنا روتے ہیں، داڑھی تر ہو جاتی ہے، تو کہنے لگے وہی بات کہ پہلی منزل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبر کے پاس سے گزرے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور کہنے لگے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ کہنے لگے کہ کسی بڑی بات ایک دم بڑے گناہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ
پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا۔ تو بتاؤ عذاب اس بنا پر بھی ہوتا ہے بھائی۔ تو ہم جو ہے نا قبر کو پہلے نظر میں رکھے۔ قبر کا تذکرہ قرآن میں ہے، جگہ جگہ ہے۔ قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے قبروں سے، قبروں میں سے اٹھائیں گے تم کو۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے یہ سب باتیں کو سن کر اپنے دماغ میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنیں اس کو سمجھ کر عمل میں زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔